پہنچ جائے مکے کو ہمیں اور لپٹ جائے کعبے کے پردے کو ہمیں پھر اچانک پہنچ جائے مکے کو ہمیں اور لپٹ جائے کعبے کے پردے کو ہمیں اور لپٹ ورنہ دل چاہتا ہے وہیں پر رہے ورنہ دل چاہتا ہے وہیں پر رہے کاش آئے وہ دن ہم بھی سب سے کہیں ہم مدینے گئے شہر سرکار میں شہر سرکار میں شہر سرکار میں مولانا سلمان صاحب بہت ہی پیارے لہجے میں بہت ہی پیاری آواز میں لطیف ہے. ان کے علاوہ آج کے اس پروگرام کے سرپرست علی وقار فاضل نوجوان جناب حضرت مولانا مفتی محمد عارف صاحب قاسمی ناظم مدرسہ فیض العلوم شیرکوٹ حضرت والا بھی یہاں تشریف فرما ہے. آپ کی سرپرستی میں یہ پروگرام اپنی کامیابی کی منزل طے کر رہا ہے. ان کے علاوہ جس کی قیادت میں یہ پروگرام ماشاءاللہ اپنی کامیابی کی منزل طے کر رہا ہے حضرت مولانا مفتی نبیل احمد صاحب امام و خطیب نور مسجد تیتریڑی وہ بھی یہاں تشریف رکھتے ہیں اور دیگر علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے. جو اسٹیج کو زینت بخش رہے جناب ڈاکٹر حسین صاحب قاری محمد عمران صاحب اور حضرت مولانا مفتی محمد انس صاحب قاسمی دعوت برکاتہم العالیہ حضرات علماء کرام اسٹیج پر تشریف فرما ہے. میں سبھی کو شیخ کلام کو اپنے سینے میں بسایا ہے. میں ان پانچوں بچوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان پانچوں بچوں کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. ان کے اساتذہ کرام کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور حضرت مولانا محمد قاسم صاحب جس مدرسے کے ناظم تعلیمات ہیں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور مولانا محمد قاسم صاحب کے بارے میں بس اتنا ہی کہتا ہوں کہ ناز کرتا ہے زمانہ ہے ناز کرتا ہے زمانہ ناز کو بھی ناز ہے. مولانا قاسم تم بلندی پر رہو ہم سب کے دل کی یہی آواز ہے. ارے بھائی کس کس کی آواز ہے ہاتھ اٹھا کے بتائیں. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ میں مدرسے میں گیا میں نے مدرسے میں ناشتہ کھانا کھایا تعلیم اور تعمیر دونوں کا جائزہ لیا. دل کو بہت خوشی ہوئی. اللہ سے دعا ہے اللہ اس مدرسے کو دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے. سب کہو آمین. آئی حضرات وہ گھڑی وہ لمحہ جس کا آپ کو بے صبری سے انتظار تھا جس کے لیے آپ دہرادون سے اپنا کاروبار چھوڑ کر گاؤں میں رکے ہوئے ہیں. عید کے بعد چھٹیاں ختم ہونے کے بعد آپ چاہتے تو اپنے کاموں کے لیے نکل جاتے. کوئی دہرادون چلا جاتا کوئی پونا چلا جاتا کوئی ممبئی چلا جاتا کوئی کویت چلا جاتا. لیکن سارے گاؤں والے جانتے ہیں کہ ہمارے محبوب ادارے میں 5 بچے حافظ قرآن بنے ہیں اور مولانا قاسم صاحب نے جلسہ رکھا ہے. اس لیے سارے لوگ ابھی تک رکے ہوئے ہیں جس کا نظارہ آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. نوجوانوں کی بڑی تعداد اس جلسے کو بہت دلچسپی کے ساتھ جو ہے ماشاءاللہ دیکھ رہی ہے سن رہی ہے. اللہ ان نوجوانوں کی جوانی میں برکت عطا فرمائے. وہ خوش نصیب 5 بچے جنہوں نے آپ کے اس مدرسے میں اللہ کے کلام کو مکمل حفظ کیا ہے. عزیزم محمد ارسان سلمہ اور عزیزم محمد ربانی ابن جناب محمد نوشاد صاحب ارسان سلمہ ابن جناب محمد ممتاز صاحب عزیزم حافظ محمد زید سلمہ ابن جناب محمد عاقب صاحب حافظ محمد کیف سلمہ ابن جناب نسیم احمد صاحب حافظ محمد ریحان سلمہ ابن جناب محمد قاسم صاحب. یہ 5 بچے اسی بستی کے ہیں. اس مدرسے نے 5 بہت بڑے
یہ کہیے گا کہ آپ پر احسان کر دیا. 5 بہت بڑے کمانڈر اس بستی کو اس مدرسے نے دے دیے ہیں. آپ پوری بستی کے لوگ قیامت تک اس مدرسے کا قرض ادا نہیں کر سکتے, اس کا احسان نہیں چکا سکتے ہیں. تو وہ 5 بچے فوراً اسٹیج پہ آ جائیں, ان کی دستار بندی ہوگی. حضرات علماء کرام یہاں تشریف رکھیں. اس کے بعد ہمارے مہمان خصوصی کا بیان ہوگا, اور اس کے بعد آخر میں عزیزم حمزہ ایاز بجنوری جو ہمارے درمیان جوگیرم پوری سے تشریف لائے ہیں, بجنور کے بہت مشہور شاعر ہیں, ہمارے ضلع کے لیے وہ بہت بڑا اطنام ہے, ان کا بھی کلام ہوگا. بلکہ میں درخواست کروں گا جس وقت دستار بندی ہوگی اس موقع پر بہت پیارا کلام پڑھتے ہیں, ان کو وہ کلام بھی پڑھنا ہے. یہ 5 حافظ قرآن فوراً اسٹیج پر تشریف لے آئیں. میں بس ان کی شان میں اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں, کتابوں میں جو افضل ہے اسے قرآن کہتے ہیں, اسے جس نے اتارا ہے اسے رحمان کہتے ہیں. اور بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو, بسالے اپنے سینے میں جو اس کے 30 پاروں کو زمانے بھر میں اس کو حافظ قرآن کہتے ہیں. یہ 5 خوش نصیب بچے فوراً اسٹیج پر تشریف لے آئیں. اب میں اس موقع پر اپنے اکابر کرام سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے مبارک ہاتھوں سے ان 5 بچوں کی دستار کر دے, اور عزیزم حافظ محمد حمزہ ایاز سے درخواست کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اس خوبصورت موقع پر جو اپنا کلام پڑھتے ہیں فوراً تشریف لے آئیں اور خوبصورت کلام پیش فرما دیں. عزیزم حمزہ ایاز بجنوری آپ کے ساتھ. حمزہ ایاز بجنوری اس کے بعد دوبارہ بھی پڑھیں گے انشاءاللہ. بیٹھ جائیں, بیٹھ جائیں. یہ بچوں کو گھر کو لے جاؤ, پیچھے کی طرف مفتی صاحب سے, ہاں ادھر کو لاتے رہیں اور وہاں بیٹھتے رہیں. پڑھیے گا حمزہ زندہ باد. بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹھ جائیں. قرآن کے حوالے سے جی کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا, جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا, جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا, پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا, پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. محشر میں جو بخشش کا سامان ہو گیا, پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا, پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. بھائی حمزہ بھائی جی ارشاد. حافظ کو یہ حکم ملے گا, میں بھی پڑھیں گے, بعد میں بھی پڑھیں گے. جی ارشاد. حافظ کو بے شک حافظ کو یہ حکم ملے گا, پڑھتا جا اور چڑھتا جا اپنی منزل کی جانب تو, رفتہ رفتہ بڑھتا جا. حافظ کو یہ حکم ملے گا, پڑھتا جا اور چڑھتا جا اپنی منزل کی جانب تو, رفتہ رفتہ بڑھتا جا. آئے گا جہاں وہی مکان ہو گیا, پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا, پھر تو سمجھو اس کا بیڑا پار ہو گیا. بیٹھ جائے. ابھی بہت جلسہ باقی ہے. جلدی سے بیٹھ جائیں, موبائل بھی بند کر لیں, فوراً بیٹھ جائیں. ہمارے مہمان خصوصی آپ کے سامنے کرسی خطابت پر تشریف فرما ہو چکے ہیں. بھیا موبائل والے بھیا
آپ کو کوئی منانی کوئی دقت نہیں، لیکن جلسہ خراب نہ کریں. میں آپ سے اپیل کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں، بیٹھ جائیں. بڑی تعداد میں بچے بچیاں ہماری مائیں بہنیں بھی اس پروگرام کو دیکھ رہی ہیں. نوجوانوں سے اپیل ہے کہ یہاں سے ہٹ جائیں. عجیب مول صاحب، عجیب مول صاحب، حضرت جی ذرا پیچھے کو وہی راستہ خالی کر. دیکھو یہ پانچوں بچے ماشاءاللہ یہاں بیٹھے ہیں. انہوں نے دنیا بھر کے لاکھوں کروڑوں حافظوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لیا. لکھوانے کے لیے لکھوا دیا ماشاءاللہ. پیچھے والوں کو نہیں دکھ رہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں یہاں دقت ہو رہی ہے. بعد میں اللہ قبول فرمائے. حضرات سامعین، حمزہ ایاز اس خوبصورت موقع پر بہت پیارا کلام پڑھ رہے تھے کہ جس کا بیٹا حافظ قرآن ہو گیا خوش نصیب وہ ماں باپ ہو جائے گا انشاءاللہ. فضل خدا سے صاحب نشان ہو گیا جو خوش نصیب حافظ قرآن ہو گیا. اس کو جلا سکے گی نہ دوزخ کی آگ بھی محفوظ جس کے سینے میں قرآن ہو گیا. اور 10 ایسے آدمیوں کو وہ جنت میں لے کے جائے گا دوزخ میں جس کے جانے کا اعلان ہو گیا. وہ والدین حشر کے دن ہوں گے تاجدار جن کا دلارا آج حافظ قرآن ہو گیا. اللہ قبول فرمائے. حمزہ ایاز کچھوری بعد میں بھی انشاءاللہ کلام پڑھیں گے. اب میں آپ حضرات کو وادی خطابت کے ماحول میں لیے چل رہا ہوں جہاں پر آپ ہمارے مہمان خصوصی کا خطاب سماعت فرمائیں گے. حضرات سامعین، خطابت دراصل خدا داد صلاحیت ہے جو اللہ اپنے مخصوص بندوں کو عطا فرماتے ہیں. خطابت کے بارے میں کسی شاعر نے کہا ہے کہ خطابت کر وجد میں آئے تو پھر ہتھیار بن جائے. کبھی خنجر کبھی نیزہ کبھی تلوار بن جائے. خطابت کی گلفشانی مسلم ہے زمانے میں، یہ نجاشی کے آگے جعفر تیار بن جائے. تو آئیے آج کے ہمارے اس خوبصورت پروگرام کے مہمان خصوصی خطیب ہندوستان مقرر شعلہ بیان جناب حضرت علامہ و مولانا مفتی محمد خالد صاحب قاسمی میرٹھی، امام و خطیب جامع مسجد صدر گارڈن میرٹھ ہیں. بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے درخواست کر رہا ہوں اس تمہید کے ساتھ کہ میرا دل کیوں نہ قائل ہو تیری سحر لسانی کا. میرا دل کیوں نہ قائل ہو تیری سحر لسانی کا. سنا ہے ہر طرف چرچا ہے تیری جادو بیانی کا. حضرت والا اس وقت ہمارے درمیان ایک لمبا سفر طے کر کے تشریف لائے ہیں. دن میں وہ ضلع مظفر نگر کے پروگرام سے فارغ ہو کر کے یہاں تشریف لائے ہیں اور رات ہی مفتی صاحب چاندپور کے علاقے میں تھے. میں نے اپنی زندگی میں اس 30 سالہ زندگی میں اپنے ضلع میں ان سے زیادہ چلنے والا اور سنا جانے والا خطیب کوئی دوسرا نہیں دیکھا. آپ یقین مانیے گا میرے خیال سے حضرت مفتی صاحب آپ کی بستی میں پہلی مرتبہ تشریف لائے ہیں، لیکن انشاءاللہ آج سننے کے بعد دوسری مرتبہ آج سننے کے بعد پھر آپ ہر سال مفتی صاحب کو بلائیں گے. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ہمارے مہمان ہیں، ہم ان کے میزبان ہیں. ہمارے بجنور کی روایت رہی ہے کہ ہم اپنے مہمانوں کا پرجوش استقبال کرتے ہیں. آخری مہمان خصوصی آپ کے بیچ اس وقت تشریف فرمائیں. کرسی خطابت پر جلوہ افروز ہو چکے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ ادھر کے لوگ بھی اور ادھر کے لوگ بھی صرف 5 سیکنڈ کے لیے کھڑے ہو کر اپنے مہمان خصوصی کا استقبال کر لیں اور زوردار نعرہ لگائیں. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، مفتی محمد خالد صاحب زندہ باد، مفتی محمد خالد صاحب زندہ باد. آپ کے بیان کے بعد حمزہ ایاز کی نعت ہوگی اور پھر دعا ہو جائے گی انشاءاللہ. बाहर जा إن الحمد لله सेव करके दूसरी बना लीजिए नहीं होने वाली الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره